حکومت کا یورپی تحفظات دور کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے ختم نبوت قانون پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جی ایس ٹی پلس سٹیٹس پر عمران خان کی زیر صدارت اجلاس۔ یورپی یونین کی قرارداد کے انعقاد پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق جبری گمشدگی اور صحافیوں کے تحفظ کے متعلق قوانین جلد لائے جائیں گے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ جی ایس ٹی پلس سٹیٹس معاہدے کا توہین رسالت قوانین سے تعلق نہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی۔ بجلی مہنگی کرنے کا مطالبہ ناجائز ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا آئی ایم ایف معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں کہا شرح سود 13.25% پر رکھنا غلطی تھی۔ رمیش کمار نے کہا جتنے بھی وزیر خزانہ آئے معیشت کو استحکام نہیں دلا سکے۔ شوکت ترین بولے انہیں شامل نہ کریں۔ انہوں نے آئی ایم ایف سے بہتر انداز میں مذاکرات کیے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق۔ حکومت کی الیکشن ایکٹ میں 49 ترامیم کی تجویز۔ بابر اعوان کے مطابق پارٹی رجسٹریشن 10,000 ووٹرز پر کرنا شامل ہے۔ امیدوار انتخابی عملے کی تعیناتی کو چیلنج کر سکے گا۔ حلقہ بندیاں ووٹرز کی بنیاد پر ہوں گی۔ اوپن بیلٹ اور دوہری شہریت والوں کے لیے آئینی ترامیم لائیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں ووٹنگ مشین سے نتیجہ 20 منٹ میں آ جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایکٹیو رول ہے انتخابات کے سلسلے میں، تو پھر جتنا بھی قانون سازی ہم کریں انتخابات متنازع رہیں گے۔ نون لیگ نے 1 سیٹ ہارا ہے تو پھر وہ اپیل کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے الیکٹورل پروسیس میں۔ غیر ذمہ دارانہ مطالبات ہیں نون لیگ کی طرف سے۔ انتخابی اصلاحات ضروری ہیں لیکن حکومت کے موقف کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو انتخابی عمل سے دور رکھیں تو اصلاحات کا فائدہ ہوگا۔ انتخابی سامان فوج کی تحویل میں دینا نون لیگ کا غیر ذمہ دارانہ موقف ہے۔ عمران خان اور نون لیگ ایک پیج پر ہیں۔ پنجاب میں بزدار حکومت کو 3 سال سے چیلنج نہ کرنا مجرمانہ سیاست ہے۔ کرپٹ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن چرانا چاہتی ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کی ترجیح روزگار دینا اور مہنگائی کم کرنا نہیں، ڈرامے کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں قوم کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں، سلائی مشین چاہیے۔ سلیکٹڈ نے عوام کو ریلیف نہیں دینا کیونکہ ووٹ مشین سے لینے ہیں۔ شہباز شریف نے اصلاحات کی بات کی تو کہتے تھے این آر او مانگ رہے ہیں۔ کبھی نہیں کہا کہ کیس ختم کریں، شفاف تفتیش چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ شاہ محمود قریشی کے بیان پر کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ جہانگیر ترین کی میڈیا سے گفتگو۔ منی لانڈرنگ کیس میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانت میں 19 مئی تک توسیع۔ ترین گروپ کے ارکان پارلیمنٹ کی مشاورت۔ عید تک خاموشی اور بعد میں لائحہ عمل طے کرنے پر اتفاق۔ بلوچستان میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ حکومت کی تبدیلی کی افواہیں۔ ذرائع کے مطابق بی اے پی کے سینئر رہنما سردار صالح بہتانی سے قلمدان لینے پر صورتحال گھمبیر ہو گئی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک بڑا دھڑا جام کمال کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ ناراض ارکان کے اتحادی جماعتوں سے رابطے۔ جب منتخب وزیر اعظم عوام میں نکلتے ہیں تو شہر میں کرفیو نہیں لگا ہوتا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹر پیغام۔ مزید بولی عوام کی خدمت کی ہوتی یا کام کیا ہوتا تو عوام سے چھپ کر خالی دکانوں پر شوٹ نہیں کرانا پڑتے، لوگوں سے مل کر محبتیں سمیٹی جاتی ہیں۔ حکومت نے بر وقت ویکسین حاصل نہ کر کے قوم کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات میں گفتگو۔ بولے حکومت کورونا، معیشت، مہنگائی، بے روزگاری پر توجہ دینے میں سنجیدہ نہیں، صرف تماشے جاری ہیں۔ اپنی پالیسی سے ہونے والی مہنگائی کا غصہ ضلع انتظامیہ کی خاتون آفیسر پر نکالنا قابل مذمت ہے۔
فردوس عاشق کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، چیف سیکرٹری بھی موجود تھے۔ فردوس عاشق نے رمضان بازار کی صورتحال اور اسسٹنٹ کمشنر کے رویے سے آگاہ کیا۔ عثمان بزدار کا چیف سیکرٹری کو انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ادھر فردوس عاشق سے استعفے کے مطالبے کی تحریک التوا پنجاب اسمبلی میں جمع۔ فردوس عاشق کہتی ہیں چیف سیکرٹری کو بھی حقائق مسخ کر کے بتائے گئے۔ لڑائی کرنا چاہ رہے میں ہر وہ حکم کرے نہیں، میں نے کیوں آپ سے لڑائی کرنی ہے؟ لڑکا ہو عزت سے مجھے لڑکے کو فکر نہیں ہے، بوٹے آپ ہو۔ سیالکوٹ کے بعد مظفر گڑھ کے اسسٹنٹ کمشنر کی شامت آ گئی۔ ایم پی اے خرم لغاری رمضان بازار کا دورہ نہ کرانے پر اے سی جتوئی پر برس پڑے۔ خرم لغاری اور اے سی ارشد ورک کی تلخ کلامی پر مبنی ٹیلی فون کال سامنے آ گئی۔ تحریک انصاف کے ایم کیو ایم کو ایک اور وزارت کی پیشکش۔ ذرائع کے مطابق وزارت آبی وسائل کے لیے خالد صدیقی سے نام مانگا گیا۔ ایم کیو ایم نے تحریک انصاف کی وزارت کی پیشکش مسترد کر دی۔ پی پی 84 خوشاب میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں۔ صوبائی الیکشن کمشنر کی سیکیورٹی سے متعلق فوج اور پولیس افسران سے ملاقات۔ حلقے میں رینجرز کے 520 جوان تعینات ہوں گے۔ ادھر پریزائڈنگ آفیسرز کو فارم 45 کی تصویر اپنی لوکیشن آن کر کے ایجنٹس کے سامنے بنانے کی ہدایت۔ گندم کا سرکاری کوٹا بند ہوتے ہی آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 860 کی بجائے 1060 میں فروخت ہونے لگا۔ 5 کلو گرام کا تھیلا 430 سے 435 روپے میں بک رہا ہے۔ بھارت میں کورونا سے قیامت صغرا کے مناظر۔ اسپتالوں میں مریضوں، شمشان گھاٹوں اور قبرستانوں میں مردوں کے لیے جگہ ختم۔ ایک روز میں 3417 اموات، 3,68,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ آئی پی ایل میں 2 کرکٹرز ورن اور سندیپ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر میچ ملتوی۔ چنئی سپر کنگز کے باؤلنگ کوچ سمیت 3 سٹاف ممبرز کورونا کا شکار۔ نائجیریا نے بھی بھارت پر سفری پابندیاں لگا دیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کا دن۔ مقصد آزادی صحافت کی اہمیت، افادیت اور صحافتی ذمہ داریاں اجاگر کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا صحافیوں کو خراج تحسین۔ بلاول بھٹو کا پریس فریڈم انڈیکس پر پاکستان کی تنزلی پر اظہار تشویش۔ جہنم کی آگ سے نجات کا اشرا آ گیا۔ رمضان المبارک کی آج پہلی طاق رات۔ ملک بھر میں مساجد کی رونقیں بڑھ گئیں۔ فرزندان اسلام کورونا SOPs کی پابندی کے تحت محدود تعداد میں معتکف ہو گئے۔ NCOC نے بستر سمیت تمام سامان گھروں سے لانے کی ہدایت کی۔ '92 نیوز کی افطار ٹرانسمیشن جنید اقبال کی میزبانی میں طاق-راتوں کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر گفتگو۔ ڈاکٹر طارق محمود، میاں جلیل شرقپوری، ڈاکٹر حامد فاروق بخاری اور پروفیسر واصل اویس کی شرکت۔ قاری محمد کامران نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ فاروق محمد احمد جماعتی نے ہدیہ نعت پیش کیا۔